بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع الترمذی کا سبق نمبر 33 ہے اور اس سبق میں ہم 2 ابواب پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے باب ما یقال بعد الوضوء، یعنی وضو کے بعد کی جو دعائیں ہیں اور اذکار منقولہ و مأثورہ ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ اور دوسرا باب ہے باب الوضوء بالمد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مد پانی سے وضو کیا۔ 1 مد کتنی مقدار کا ہے، اس میں ائمہ فقہا کے اقوال ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ کہ کامل وضو کے فضائل تھے، وضو کے بعد تولیہ کے استعمال کا بیان تھا۔ اب اس سبق میں ہم وضو کے بعد کی دعائیں اور 1 مد سے وضو کا بیان اور مد کی مقدار اور دیگر احادیث سے ثابت ہونے والے جو فوائد اور حکمتیں ہیں ان کو بھی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے باب کی حدیث کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ باب ما يقال بعد الوضوء، وبه قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء۔ وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر حديث عمر قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث، وروى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر رضي الله عنهم، وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء قال محمد وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور اس کے بعد پھر کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھی کہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے شمار فرما اور مجھے پاک لوگوں میں شامل فرما۔ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے جنت کے سارے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے وہ چاہے داخل ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس باب کے اندر حضرت انس، عقبہ بن عامر کی حدیث کو بھی لایا جا سکتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، اس میں زید بن حباب کی مخالفت کی گئی ہے۔ اس سند کو بیان کرنے میں زید بن حباب جو معاویہ بن صالح کے شاگرد ہیں، ان کی مخالفت کی گئی ہے سند بیان کرنے میں۔ کی کس نے ہے آگے دیکھتے ہیں، اور وہ ہیں جی عبداللہ بن صالح وغیرہ، عبداللہ بن صالح اور اس کے علاوہ دیگر روات نے معاویہ بن صالح سے روایت کیا ہے۔ یہ بھی جو عبداللہ بن صالح ہیں یہ بھی معاویہ بن صالح کے شاگرد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے روایت کیا ہے، اور آگے معاویہ بن صالح عن ربیعہ بن یزید عن ابی ادریس عن عقبۃ بن عامر عن عمر، یعنی جو عبداللہ بن صالح نے روایت کیا ہے انہوں نے ابو ادریس اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیچ میں عقبہ بن عامر کا واسطہ نقل کیا ہے۔ اور یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں زید بن حباب نے، یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ابو ادریس خولانی اور ابو عثمان یہ دونوں ان سے ربیعہ روایت کرتے ہیں، اور ابو ادریس اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، جبکہ عبداللہ بن صالح نے عقبہ بن عامر کا واسطہ نقل کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو سند ہے یہ سند منقطع ہے۔ اور اسی طریقے سے وعن ربیعہ عن ابی عثمان، یہاں پہ ابی عثمان کا عطف بھی ابو ادریس خولانی پر، اور ربیعہ عن ابی عثمان ہے، جس طریقے سے ربیعہ عن ابی ادریس ہے، یہاں پر فرماتے ہیں کہ ربیعہ عن ابی عثمان عن جبیر ابن نفیر عن عمرہ۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ابو عثمان کے بعد کوئی واسطہ ذکر نہیں کیا زید بن حباب نے، ابو عثمان کے بعد ڈائریکٹ عمر بن خطاب ہے، جبکہ یہاں پہ ابو عثمان عن جبیر بن نفیر عن عمرہ۔ تو اس کے پتہ چلا کہ ابو عثمان والی جو روایت ہے وہ بھی اس کے اندر بھی انقطاع ہے یہاں پر، جبکہ یہاں پہ ایک راوی موجود ہے اور ادھر ایک راوی یہاں پہ حذف ہے۔
اس لیے فرماتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ کہ اس سند کے اندر یہ اضطراب ہے، اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب کے اندر کوئی زیادہ احادیث مروی نہیں ہیں، بس صرف یہی احادیث ہیں۔ امام محمد یعنی امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ابو ادریس ہیں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث کو براہ راست نہیں سنا۔ یہاں سے بھی یہ دلیل ملتی ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ منقطع ہے، کہ یہاں پہ جو زید بن حباب نے روایت کی ہے یہ روایت یہاں پہ منقطع ہے۔ یہ روایات جو عبداللہ بن صالح نے ذکر کی ہیں یہ متصل روایتیں ہیں۔ باب الوضوء بالمد وبه قال حدثنا احمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن علية عن ابي ريحانة عن سفينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وفي الباب عن عائشة وجابر وانس بن مالك۔ حديث سفينة حديث حسن صحيح، وابو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر، وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالساعي، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه وهو قدر ما يكفي۔ حضرت سفینہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو کرتے تھے اور ایک سا پانی سے غسل فرماتے تھے۔ اس باب میں حضرت عائشہ، جابر اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بھی لایا جا سکتا ہے۔ یہ جو سفینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم ہیں ان کا اصل نام کیا ہے آگے آ رہا ہے، ان کی حدیث حسن اور صحیح ہے۔ ابو ریحانہ کون ہیں تو فرماتے ہیں یہ چونکہ کنیت ذکر کر دی تو نام ذکر کرنا لازمی ہے، فرماتے ہیں عبداللہ ابن مطر ان کا پورا نام ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جو بعض اہل علم ہیں یعنی بعض فقہا وہ وضو کو ایک مد پانی کے ساتھ اور غسل کو ایک سا پانی کے ساتھ مستحب سمجھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس طرح ہی ہونا چاہیے۔ اور امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ ایک مقدار بتائی ہے کہ دیکھیں اتنی مقدار کم سے کم ہے اور اتنی مقدار سے عام طور پہ وضو ہو جانا چاہیے اور غسل ایک سا پانی سے ہو جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا۔ اس میں اگر کسی جگہ پہ پانی زیادہ ہے تو وہاں پہ اگر کوئی لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اتنا پانی استعمال کر لو تو اس سے عام طور پہ وضو۔ اور جہاں پہ پانی نہیں ہے ان کو بھی بتایا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ کر لو کہ آپ بالکل بس اپنے اعضاء کو ترک کر لو، نہیں بلکہ ایک مد پھر بھی آپ نے وضو کے لیے استعمال کرنا ہی کرنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے وضو ہو جائے۔ راویوں کے حالات دیکھتے ہیں۔ جعفر بن محمد بن عمران الثعلبی صدوق ان کو کہا گیا ہے۔ معاویہ بن صالح بن حدیر الحضرمی اندلس کے قاضی بھی رہے ہیں۔ ربیعہ بن یزید الدمشقی یہ ثقہ اور عابد ہیں۔ ابو ادریس الخولانی ان کا نام عائذ اللہ بن عبداللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پیدا ہو گئے تھے حنین کے موقع پر، اور کبار صحابہ سے انہوں نے روایات لی ہیں۔ ابو عثمان فرماتے ہیں ابو عثمان یہ شیخ لربیعہ بن یزید الدمشقی، اور ان کا پورا نام سعید بن ہانی الخولانی ہے، اور بعض نے کہا کہ جریر بن عثمان ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ ان کا نام جو ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ اسماعیل بن علیہ یہ اسماعیل بن ابراہیم بن مقسم الاسدی، ان کی کنیت ابو بشر ہے اور معروف ہیں ابن علیہ کے ساتھ۔ ابی ریحانہ ان کا نام بتا دیا تھا، عبداللہ بن مطر البصری مشہور اپنی کنیت سے ہیں، صدوق ہیں، آخری عمر میں حافظے میں تغیر پیدا ہو گیا تھا۔ سفینہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور ان کی کنیت ابا عبد الرحمن ہے۔ ان کا نام مہران ہے یا اس کے علاوہ فرمایا کہ کوئی اور نام ہے، لیکن مہران متعدد محدثین نے ذکر کیا ہے۔ وضو کے بعد جو اذکار مسنونہ ہیں ان کے بارے میں صاحب معرف السنن نے یہاں پہ تفصیل ذکر کی ہے۔ صاحب معرف السنن فرماتے ہیں کہ قوی روایات ہیں وضو کے بعد ان اذکار مسنونہ کے حوالے سے، اور 4 قسم کی روایات ہیں۔ پہلی روایت ہے اس میں ہے بسم اللہ والحمد للہ، وضو کی شروع میں کہنا چاہیے، عینی نے اس کو روایت کیا ہے۔ دوسری روایات ہیں امام ترمذی نے جیسے کہ یہاں پہ حدیث باب ہے اس کو ذکر کر دیا کہ شہادتین کا ذکر ہے، اور صحیح مسلم کے اندر شہادتین ہی ہیں، آگے یہ نہیں ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور جب یہ نہیں ہے اور پیچھے صرف شہادتین ہیں تو مسلم کے اندر حدیث کی سند میں جو اضطراب ابھی ذکر ہوا وہ وہاں پہ مذکور نہیں ہے۔ اور تیسری روایت ہے جس میں ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی،
اس کو امام نسائی نے بھی اور ابن سینی نے بھی ذکر کیا ہے۔ اور چوتھی روایت جس میں یہ الفاظ ہیں سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک و اتوب الیک، اس کو امام نووی نے ذکر کیا ہے اور نسائی نے عمل الیوم واللیلہ کے اندر مرفوعاً اس کو ذکر کیا ہے۔ صاحب تحفۃ الاحفظی نے بھی یہاں پر ان روایات کو ذکر کیا ہے اور یہی بھی یہاں پہ اشارہ کر دیا کہ امام مسلم نے جو روایت ذکر کیا اس میں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین کا ذکر نہیں ہے اور اس میں اس طرح کا کوئی سند میں اضطراب بھی نہیں ہے۔ اس صفحے کے اوپر بھی یہی تفصیل ہے۔ اب وضو کے لیے پانی کی جو مقدار ہے وہ 1 مد ہے اور جو صاع ہے اس کی کتنی مقدار ہے، اس میں پھر ائمہ کا آپس میں اختلاف ہے جو کہ ہم معرف السنن سے دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، امام محمد رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ ان سب کا قدیم اور مرجوع عنہ جو قول ہے جس سے بعد میں رجوع کر لیا تھا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے بالخصوص، ان کے نزدیک جو مد ہے وہ 2 رتل کے برابر ہے اور جو صاع ہے اس کے اندر 8 رتل پانی آنا چاہیے اور 8 رتل کے یہ برابر ہے۔ یہ عراق کے فقہا کا مذہب ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور جو حجاز کے فقہا ہیں ان کے نزدیک جو مد ہے اس کی مقدار ہے 1 رتل اور 1 ثلث رتل، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1.25 رتل، اور صاع کی جو مقدار ہے اس کے مقابلے میں پھر 5 رتل اور 1 ثلث رتل یعنی 5.25 رتل۔ یہ ان سب کا یعنی حجاز کے فقہا کا اتفاق ہے کہ صاع جو ہے وہ 4 مد پر مشتمل ہے۔ تو جب 1 مد 1 رتل اور 1 ثلث رتل کا ہوگا تو پھر ہم اگر 1 صاع کے اندر 4 مد تسلیم کرتے ہیں تو پھر 4 مد جو ہوں گے وہ 5.25 رتل کے برابر ہوں گے۔ قاموس کے اندر بھی ہے کہ مد جو ہے وہ ایک پیمانہ ہوتا ہے ماپنے کا، اور فرماتے ہیں کہ یہ 2 رتل ہے یا 1.25 رتل ہے، اور رتل جو ہے وہ ایک معتدل انسان کی مٹھی، جب وہ مٹھی میں جو یا کوئی بھی چیز وہ بھر لے تو اس کو 1 رتل کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ 2 مٹھیاں ایک معتدل انسان کی وہ گویا کہ 1 مد کہلائیں گی۔ اور اس میں پھر ایک مشہور واقعہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے پھر 8 رتل سے واپس 5.25 رتل صاع کی طرف قول کی طرف رجوع کب کیا، تو فرماتے ہیں وہ یہ واقعہ سارا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ مدینہ منورہ چلے گئے، حجاز چلے گئے، تو وہاں پہ بہت سارے جو تابعین تھے اور فقہا تھے ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاں صاع کی کیا مقدار ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہمارے ہاں تو صاع جو ہے وہ 5.25 رتل کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کل آپ کے سامنے وہ پیمانہ لے کر آئیں گے، وہ صاع لے کر آئیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال ہوتا تھا۔ تو پھر اگلے دن تقریباً 50-60 لوگ جو وہ لے کر آ گئے اور ان کے پاس جو پیمانہ تھا جب اس کو دیکھا اور اس کی پیمائش کی تو وہ واقعی 5.25 رتل کا ہی تھا۔ پھر امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے رجوع کر دیا اور امام مالک رحمہ اللہ کے قول کی طرف، اور یہی انہوں نے فرمایا کہ بھئی اب میرے نزدیک بھی جو صاع ہوگا وہ 5.25 رتل کا ہی ہوگا۔ ابن تیمیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ پانی غسل کے لیے یا وضو کے لیے ہم اگر استعمال کریں تو اس کے لیے تو 8 رتل ہونا چاہیے تاکہ تھوڑا زیادہ پانی ہو، لیکن زکوٰۃ کے جو معاملہ ہے اس میں ہم 5.25 رتل کا ہی حساب کریں گے، اسی میں ہی احتیاط ہے۔ یہاں پر صاحب معرف السنن نے جو موجودہ زمانے کے اندر صاع ہے اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ دوسرے جو وزن ہیں تولا، ماشا، جو سونے کی زکوٰۃ کی مقدار ہے، چاندی کی زکوٰۃ کی مقدار ہے، اس کو یہاں پہ تفصیل سے ذکر کیا ہے جو آپ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں۔ انشاءاللہ کتاب الزکوٰۃ کے اندر اس کی مزید تفصیل بھی آ جائے گی۔ اور صاحب تحفۃ الاحفظی نے بھی اسی اختلاف کو رتل کے اور صاع کے اور مد کے یہاں پہ انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ صاحب تحفۃ الاحفظی نے پھر آخر میں تمام ائمہ کے اقوال کو ذکر کرنے کے بعد وہی بات دوبارہ سے اور وہی واقعہ بھی نقل کیا ہے جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ پیش آیا مدینہ منورہ میں، اور انہوں کا رجوع بھی ذکر کیا گیا ہے۔ وضو کے بعد مسنون دعاؤں کا ذکر ہم بتائے سنائے سے بھی یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، اور وہی روایات اور وہی جو اس کا طریقہ ہے وہ یہاں پر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ فی الباب کے تحت آنے والی جو روایات ہیں دونوں باب کی، ان کو ہم ایک نظر دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ فیما یقال بعد الوضو والا باب ہے، اس میں حضرت انس اور عقبہ بن عامر کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ بھی نوٹ فرما لیں، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس کے الفاظ بھی آپ دیکھ لیں۔ اور اسی طریقے سے باب ما جاء فی الوضوء بالمد، اس میں حضرت عائشہ
حضرت جابر اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان سے آگے صفیہ بنت شیبہ، معاذہ العدویہ، ام الحسن بصری اور ان کا نام جو خیرہ ہے، انہوں نے بھی روایت کیا ہے۔ اور آپ ہر ایک کی جو روایت ہے اس کو آپ دیکھ لیں، جیسے صفیہ کی روایت کے الفاظ دیکھ لیں اور معاذہ کی جو روایت ہے اس کے الفاظ، اور ام الحسن کی جو روایت ہے اس کے الفاظ بھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ان سے سالم بن ابی جاد، ابو جعفر، ابو زبیر نے نقل کیا ہے۔ سالم کی روایت ان کتابوں میں موجود ہے اور الفاظ یہ ہیں، اور ابو جعفر کی جو روایت ہے ان سے ان کے الفاظ بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ ابو زبیر کی جو روایت ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ لیں۔ اس طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی جو روایت ان سے ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ ابن جبیر کی روایت کو بھی آپ دیکھ لیں، مغیرہ کی روایت ان سے اس کو بھی دیکھ لیں۔ احادیث باب میں مذکور کچھ فوائد اور حکمتیں وہ ہم نے یہاں پہ جمع کی ہیں، ان کو آپ ایک نظر دیکھیے، اور حدیث باب کی جو عصری تطبیق ہے اس کو بھی یہاں پہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اس سبق کا خلاصہ آخر میں ملاحظہ فرمائیں اور ان سوالات کو اپنے پاس نوٹ فرما لیں، ان کے جوابات کمنٹ باکس میں دیں تاکہ آپ کو یہ سبق ازبر ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔